سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے اہل ایمان، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، جزوی مسلمان نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کو اپنا دو، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو، اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ایسے عمل کرنے والے بن جاؤ کہ دنیا تکے تو مسلمانوں کی مثال دے، کہ کوئی مسلمان گزر رہا ہو تو کہیں کہ سچ دیکھنا ہے تو اس کا مجسم یہ گزر رہا ہے، امین دیکھنا ہے تو دیکھو مجسم امین گزر رہا ہے، دیانتدار دیکھنا ہے تو دیکھو کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو۔ دنیا میں آج مسلمانوں کی کوئی مثال ہی نہیں دیتا، ہمارے اعمال ایسے ہونے۔ تو اسلام کہتے جزوی نہیں، یہ نہیں کہ نمازی بن جائیں تو انقلابی نہ بنے، نمازی بن جائیں تو جہادی نہ بنے، نمازی بن جائیں تو تبلیغی نہ بنے، نمازی بن جائیں تو دعوتی نہ بنے، نمازی بن جائیں تو حلال کھانے والے نہ بنے۔ نہیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، انقلاب کے لیے بھی تیار رہیں، جان دینی پڑے، حق کا ساتھ دینا پڑے، حق کے لیے نکلنا پڑے، حق کو اپنانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی حق کے لیے وار دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو، مکمل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، ہم حلیہ بدل لیتے ہیں، حلال حرام مکس ہو وہاں پھر بریک نہیں لگتی، سچ اور جھوٹ مکس کر لیتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیے، اسلام کہتے ہیں مکمل طور پر آپ ایک ہی وقت میں نمازی بھی ہوں، ایک ہی وقت میں شاندار افیسر بھی ہوں، ایک ہی وقت میں آپ نمازی اور روزے دار بھی ہوں، آپ اعلیٰ جج بھی ہوں۔ انصاف آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں ظالموں کو بھیج دیں گے تو ظالم انصاف کب کریں گے؟ ظالموں کو بھیج دیں گے، ظالم ختم نبوت کا تحفظ کیسے کریں گے؟ ظالموں کو بھیجیں گے تو وہ قادیانیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے؟ ایسے ایسے اگر چیف جسٹس بن جائیں گے تو بتائیں کہ معاشرہ جو امن کی ڈگر پر چل رہا ہوگا وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا، مسلمان بے چین ہو جائے گا۔ لیکن ہے کیا؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ آپ چور سے چوکیداری کی توقع کرتے ہیں، آپ بلے سے دودھ کی رکھوالی کی توقع کر رہے ہیں، یعنی ہماری سوچ کیسی ہے؟ آپ گناہگاروں سے، فاسقوں سے اور فاجروں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے ملک کے اندر۔ آپ حرام خوروں سے جو یتیموں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، خواتین کے، بچوں کے حقوق کو ہڑپ کر جاتے ہیں، جو مہنگائی در مہنگائی کرتے ہیں، آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مصطفی انقلاب لائیں گے؟ آپ ان سے توقع کرتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں ادخلوا فی السلم کا مکمل طور پر چلیں نا، ذہن بنائیں۔ اسلام میں سیاست بھی اسلام میں ہے، معیشت بھی اسلام میں ہے، عبادت بھی اسلام میں ہے، عملیت بھی اسلام میں ہے، اطاعت بھی اسلام۔ ارے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک جز اٹھا لیں، ادھر سے نماز پڑھ لیں اور پھر جب بینک جائیں تو آپ کہیں نہیں میں نے تو مارک اپ لینا ہے، انٹرسٹ لینا ہے، سود کھانا ہے۔ مرضی نہیں، مرضی اللہ کی چلے۔ تو کہا سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ کہا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدموں سے ہٹ رہے ہیں، اگر کوئی خارجی معاملہ ہے تو پھر سوچ لیں، سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، پھر آپ شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ شیطان نے آپ کو ورغلا رکھا ہے، دنیا کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے، دنیا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، دولت کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، عہدے کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، منصب کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، جاہ و حشم کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ ارے وہ کئی طریقوں سے اپنی دشمنی پوری کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جنت میں نہ جائے، جہنم کی آگ میں گر جائے۔
جب شیطان کو راندہ بارگاہ الہ کیا گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو اس نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ ملائکہ نے عرض کی باری تعالیٰ یہ بندے تو گئے، یہ تو شیطان انہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ دائیں سے گھیرے گا، بائیں سے آگے سے پیچھے سے، مگر اس نے دو جہتیں چھوڑ دی ہیں، نیچے سے اور اوپر سے۔ کہا کہ یہ بندہ اگر میری بارگاہ میں آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، رو پڑے، آنسو بہائے اور ہاتھ اٹھا دے کہ مولا مجھے معاف کر دے، ابھی ہاتھ اس کے نیچے نہیں آئیں گے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم۔ کہا اگر یہ میری بارگاہ میں آ جائے، قیام کرے، رکوع کرے اور اس کے بعد یہ سجدے میں چلا جائے، نیچے میری بارگاہ میں سجدے میں چلا جائے، سر خم کر لے، رو پڑے اور آہوزاری کرے، رو رو کر سجدے میں مجھے منانے کی کوشش کرے، ابھی یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہوتی ہے۔ کئی روایات ہیں، بعض شخصیات کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ان کو چاہتی ہے، جنت ان کی طلبگار ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ ہم تو جنت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، روزے اس لیے، معاملات کو بہتر اس لیے کرتے ہیں، عبادات کو بہتر اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ اور کچھ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرتی ہے، مولا میں اس کی مشتاق ہوں، اسے میرے اندر داخل کر دے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مشتاق ہے کس کی؟ مولا علی کرم اللہ وجہ۔ کہا کہ جنت مشتاق ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ جنت مشتاق ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک روایت میں جنت مشتاق ہے سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ۔ نام لے کر اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس بات پر کہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں کا اشتیاق ہے جنت کو، جنت جن کی مشتاق رہتی ہے، ان کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ نشانیاں بندہ مومن میں ہونی چاہیے، بندہ مومن میں ہونی۔ دو اس کے اندر سے حقوق اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دو حقوق العباد کی طرف۔ فرمایا کہ پہلی نشانی اس بندے کی یہ ہے کہ جس کی جنت مشتاق رہتی ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھتا ہے اور پھر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جنت اس کی مشتاق رہتی ہے جو شخص روزے سے رہتا ہے، روزے دار کی جنت مشتاق۔ اب تیسرا اور چوتھا پہلو، یہ ہماری ذات سے بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ جنت اس کی مشتاق رہتی ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالیاں نہیں دیتا، غصے میں آ کر بری بری باتیں نہیں کرتا، لیگ پولنگ نہیں کرتا، اپنی زبان کو ان حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت ان لوگوں کی مشتاق رہتی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا کوئی تصور خدمت انسانی کے بغیر مکمل نہیں۔ اگر ایک طرف عبادات ہیں تو مولا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے سجدے سے سر اٹھا کر جب تم مصلی سے پیچھے ہٹے تو ہٹ کر اپنی دنیا میں گم نہ ہو جانا بلکہ میری مخلوق کی خدمت میں لگ جانا۔ اسی لیے ایک دوسرے مقام پر آپ سے پوچھا گیا بہترین اسلام کون سا ہے، تو فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ آپ سلام کو پھیلائیں، افشوا السلام وتطعموا الطعام۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ امن کو پھیلائیں، امن والا معاشرہ بنائیں۔ دوسرا یہ کہ سلام کہتے رہیں، جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلام ہو،
تو اس کے بعد بندہ اس بندے کو گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی تو کہا تھا تو سلامت رہے۔ اب اس کی غیبت نہیں کر سکتا کہ ابھی تو کہا تھا کہ تو محفوظ رہے، اب تو غیبت کیسے کرے گا؟ جس کے اوپر آپ نے یہ لفظ بول دیا السلام علیکم، آپ اس کی چغلی نہیں کر سکتے۔ جس پر آپ نے کہا السلام علیکم، اسے گالی نہیں دے سکتے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بھائی سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر بھی انہیں اتاریں اور آنے والی نسل میں بھی اتاریں۔ آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کریں، اعلیٰ اخلاق ان کے اندر اتاریں، ان کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کریں، کیونکہ ہم غلط حرکت جب کر رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پر وہ بچوں کے اندر اتر رہی ہوتی ہے۔ آپ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں، ڈاکٹر بنوائیں، انجینئر بنوائیں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، اچھا ذمہ دار بنوائیں، اچھا بزنس مین بنوائیں، آپ انہیں سیکرٹری بنوائیں، جج بنوائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ بنوائیں، انہیں ضرور بنوائیں، ایم پی اے، ایم این اے، سی ایم، پی ایم، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے پر اسے پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، مگر اس سے پہلے اسے اچھا انسان تو بنائیں۔ اور اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام نہ ہو۔ اسے اچھا انسان اور حضور کا غلام، اور بچوں میں ساروں قرآن مجید کی گھر میں تعلیم دیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور حلال حرام کا فرق بچنائیں، اور ایک بچہ ایسا ہو جسے قرآن مجید کا حفظ بھی لازمی کروائیں کہ جب میں مروں، میرے مرنے کے بعد جب میرا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کا نور میری قبر کو آ کر روشن کر دے۔